أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. حیدرآباد کے ایک بہترین منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے. میں صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. ناظرین محترم، آج کی اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوا کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ہم اپنے تمام ہی اسپانسرز کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس سیٹ میں تعاون کر ہمیں آج پھر آپ کے ساتھ لائیو آنے کا موقع دیا. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حیدرآباد نیوز کی خصوصیت ہے کہ روز کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بہترین شخصیت موجود ہوتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہترین شخصیت موجود ہیں جو کہ دیکھیں کہتے ہیں استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے. تو وہ استاد بھی ہیں، تعلیم دان بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ حیدرآباد اور حیدرآباد سے باہر آپ نے تقریری شعبے میں بھی اپنے خدمات سر انجام دی ہیں. آپ مقرر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ناظم امتحانات ہیں تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے. میری مراد مسرور احمد زئی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ہم آپ کو آج حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور پوچھنا چاہیں گے کیسا لگا آپ کو حیدرآباد؟ بہت اچھا، بہت اچھا. اور یہ میرا پہلا اتفاق نہیں ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ہر سال جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں رمضان میں مجھے یاد کیا جاتا ہے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ایسے پروگرام میں شامل ہو کر اپنے لیے کچھ نیکی کا سامان لے کے یہاں سے جاتا ہوں. اور سر یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یقیناً جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. تو آپ نے بہت ساروں کو بادشاہ بنایا ہوگا اور بہت سارے آپ کے شاگرد ہوں گے جو کسی نہ کسی مقام پر پہنچے ہوں گے اور آپ آج ان کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہوں گے. جی علی بھائی، کون سے ہمارے ساتھ مہمان عالم دین اور ثناخواہ موجود ہیں؟ جی حافظ صاحب، آج جو ہمارے درمیان عالم دین موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ایک عرصہ دراز حصہ ہیں جناب حضرت علامہ قاری محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ہی ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب محترم محمد فیضان نتاری قادری بھی موجود ہیں. ناظرین چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ میں گزارش کروں گا جناب بھائی محمد فیضان سے اپنی عقیدت جو ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کروں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہے, غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہے, غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد فیضان قادری اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے. آج کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ نعت شریف کا جو کم ٹائم رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے. آج جو ہمارے درمیان موجود ہے جناب محترم مسرور احمد ظہیر صاحب, ان سے ہم نے انشاءاللہ نعت پاک کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز سے ادب, نعت کا کیا ادب ہے اور نعت کسے کہتے ہیں, انشاءاللہ آگے چل کے پروگرام میں انشاءاللہ سر سے ہم سوال بھی کریں گے. اور بہترین انداز سے سر نے 25 سال بھی ایک اچھی رہنمائی فرمائی تھی نعت خانوں کی, اور جو نعت لکھتے ہیں ان تمام شاعروں کی. جی جناب. جی علی بھائی, بالکل ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے میں کافی دیر سے مشتاق تھا کہ آپ کی بات ختم ہو تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے شروع ہوں. اور ڈاکٹر صاحب لے کے بیٹھیں گے. اردو سے بہت زیادہ انسیت اور بڑی پیاری آپ کی اردو ہے. ہم تو شاگردوں میں ہی شامل ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے سیکھ رہے ہیں اردو, اور آپ جیسے حضرات کو سنتے سنتے ہی سیکھتے ہیں. حضور, پہلا سوال یہی کروں گا کہ اس شعر کے ساتھ کہ زبانیں کاٹ کے رکھ دی گئیں خنجر کی نوک سے, ہمارے کان میں محبتوں کے رس کون کھولے گا؟ ہمارے دور کے بچوں کو تو انگریزی سے محبت ہے, ہمیں ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا, ہمیں ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا. سر, اردو کا فقدان ہوتا جا رہا ہے, ہماری نوجوان نسل اردو سمجھنا چھوڑ چکی ہے, پڑھنا چھوڑ چکی ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہاں یہ تشویش اپنی جگہ ہے, اور اس بات پر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تشویش اپنی جگہ ہے. لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ زبانیں کوئی بھی زبان ہو, ہر زبان کا اپنا, ہر زبان کا, کوئی بھی دنیا کی زبانوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. زبانیں اپنے مزاج کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں, اور اپنے مزاج ہی اور اپنے جو فطری عمل ہوتا ہے زبانوں کا اس کے مطابق ختم ہوتی ہیں. بالکل. یا تحلیل ہو جاتی ہیں, یا مدغم ہو جاتی ہیں, یا متبادل ہو جاتی ہیں, یا محدود ہو جاتی ہیں. معاف کیجیے گا, طبیعت ذرا تھوڑی ناساز ہے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ زبانوں کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے. کسی فرد واحد کی کوشش سے زبان بنتی نہیں ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے فرد واحد کی کوششوں سے زبان ختم بھی نہیں ہوتی, لیکن اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے.
اور اس کے لیے ہمیں اس وقت کوشش کرنا چاہیے. دراصل یہ جو ہمارے پاس اس وقت جدید ٹیکنالوجی جو آئی ہے، مثلا جیسے آپ موبائل وغیرہ کہہ لیں، اس میں آپ میسیج کرتے ہیں تو وہ نہ انگریزی رہی ہے نہ اردو رہی ہے، وہ رومن آ گئی ہے. وہ رومن آ گئی، بالکل. رومن میں ہم لوگ لکھ رہے کر رہے ہیں. ہمارا ٹیکسٹ جا رہا ہے، ٹیکسٹ جسے ہم رسم الخط کہتے ہیں. اس رسم الخط سے جب کبھی نسل ٹوٹتی ہے تو وہ زبان ہوتی ہے، زبان پھر بولی میں بدل جاتی ہے. یعنی صرف بولنے کی حد تک رہ جاتی ہے، زبان ختم ہو جاتی ہے. زبان اپنے ٹیکسٹ کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. بالکل. جس کا ٹیکسٹ نہیں ہوتا وہ بولی ہوتی ہے. جب زبان بولی میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے زوال کی طرف سفر شروع کر رہی ہے. صدیوں میں زبانیں بنتی ہیں اور صدیوں میں یہ زبانیں ختم ہوتی ہیں. لیکن ابھی ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے فوری طور پر، چاہے وہ اردو ہو، سندھی ہو، دونوں ہماری زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، تو ہم نے ان کا فوری طور پر ٹیکس بنا لیا موبائل وغیرہ میں. تو اب ہمارا ٹیکس زندہ ہو گیا. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے نصابی سطح کے پر بھی، کالج پہ بھی اور اسکولس میں بھی، یہاں سب جگہ. ایک تو میں آپ سے عرض یہ کروں، آپ سب اور ہم سب کو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ اگر انگریزی میں فل اسٹاپ نہ لگائیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ انگلش نہیں آتی. بالکل. آپ نے کیپٹل میں لکھا ہے، اسمال میں لکھنا تھا، انگلش نہیں آتی. لیکن آپ اپنی زبان جیسی چاہیں بولیں، جیسی چاہیں لکھیں، کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا. تو یہی سب سے بڑی ہماری خامی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج ہی سے یہ کوشش کریں کہ زبان لکھی کس طرح جاتی ہے، بولی کس طرح جاتی ہے. زبان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے کتنی افسوسناک بات ہے یہ کہ اگر آپ اچھی اردو بولنے لگے تو آپ اس کو حکیم صاحب کہہ کے بلانے لگتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اگر آپ اچھی اردو بولنے لگے تو کہتے ہیں یار یہ تو شاعر ہے. شاعر ایک الگ چیز ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، بالکل فخر کی بات ہے. لیکن اگر اچھی زبان، شائستہ زبان، شائستہ زبان، عمدہ زبان، اچھا لہجہ، اچھا تلفظ اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں، مذاق کے طور پر آپ اس کو اوپر تنقید کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو اور ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر پہ بھی، باہر بھی، سب جگہ یہ تبلیغ کریں، یہ کہیں، یہ بتائیں، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے ہوں، کہ اپنی زبان سے رشتہ نہ توڑیں. آپ انگریزی چاہے کتنی اچھی بول لیں، آپ انگریزی کتنی اچھی لکھ لیں، خواب تو آپ اردو میں دیکھیں گے. بالکل. کیا بات، کمال بات، بہت عمدہ. خواب آپ اردو میں دیکھیں گے، آپ کو انگلش میں کبھی خواب نہیں آئے گا. تو زبان کی یہ فطرت ہے، یہ تعلق ہے زبان کا. آپ انگریزی کتنی اچھی لکھ رہے ہو، سوچیں گے پہلے اردو میں. بالکل. آپ کا دماغ اردو میں چلے گا، ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے آپ اس کو، تو آپ کا اپنی زبان سے رشتہ تو ختم ہوگا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آپ اس کو اختیار کریں اور باقاعدہ اختیار کریں. اور ہمیشہ ہر قوم اپنی زبان پہ فخر کرتی ہے. بالکل ایسے 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں کہتے ہیں صاحب، 4 چیزیں ہیں قابل فخر زندگی میں ہر شخص کے لیے. والدین قابل فخر ہوتے ہیں، مذہب اور مسلک قابل فخر ہوتا ہے، ملک اور ملت قابل فخر ہوتا ہے، اور زبان قابل فخر ہوتی ہے. تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 4 ستونوں میں سے ایک ستون آپ گرا دیں اور پھر آپ اپنی تشخیص کو برقرار رکھیں؟ آپ کی تشخیص برقرار رہ ہی نہیں سکتی. اگر 4 ستونوں میں سے ایک ستون اگر آپ کا گرا ہوا ہے تو آپ کی چھت برقرار رہے گی نہیں. بالکل ایسا ہی. یہ 4 ستون ہیں، 4 ستون کے اوپر شخصیت تعمیر ہوتی ہے، اور اس شخصیت کو قداور اسی وقت بنایا جائے گا، شخصیت اسی وقت قداور، برگاور، چھتناور، ثمربار ہوتی ہے اسی وقت جب ان 4 ستونوں کی پاسداری کا احساس اس کے اندر پیدار ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے درمیان اچھی اردو کو فروغ دیں، اچھی سندھی کو فروغ دیں. ہمیں بچوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سندھی کی طرف لے کر آئیں. یہ ہماری علاقائی زبان ہے. بالکل ایسا ہی. اس کو ہم سیکھیں. کیوں نہیں سیکھتے ہم اس کو؟ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہماری سندھی برادری کو ہمیں چاہیے کہ اچھا وہ سندھی ہم سے اچھی اردو بولتے ہیں، کیونکہ یہ رابطے کی زبان ہے. بالکل رابطے کی زبان ہے. کوئی سندھ میں رہنے والا جب پنجاب میں جائے گا تو نہ وہ پنجابی میں بات کرے گا، نہ سندھی میں بات کرے گا، وہ تو اردو میں بات کرے گا. تو ہمارے پورے ملک کی اردو زبان جو ہے وہ رابطے کی زبان ہے، وہ ہماری قومی زبان ہے، وہ ہماری شناخت ہے، وہ ہماری پہچان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا املا صحیح لکھیں. ابھی میں ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا کسی کالج میں، تو میں نے کچھ بچوں میں سے ایک بچے کو میں نے بلایا. میں نے کہا بیٹا بورڈ پہ مجھے لکھ کر دکھاؤ لفظ پتہ، جسے ہم ایڈریس کہتے ہیں. تو سب نے ویسے ہی لکھا جیسا ہم سب لکھتے ہیں. بالکل پتہ، پے، تے اور ہے. پھر میں نے ان بچوں کو بتایا کہ یہ بیٹا 4 لفظ ہیں، پتا، پتا، پتا
اور پتہ، واہ، یہ چاروں لفظ ہندی سے آئے ہیں. 3 لفظ آپ الف سے لکھتے ہیں، ایک نے کیا قصور کیا ہے جو ہے لگا دیتے ہیں. پتا آپ الف سے لکھیں گے، پتا آپ الف سے لکھیں گے، پتا آپ الف سے لکھیں گے، لیکن یہ پتے نے کیا کیا جو آپ اس کو ہے لگا دیتے ہیں. پوسٹ آفس والوں نے جب لفافے چھپتے تھے اس میں لفظ پتا ہے سے چھاپ دیا تھا، آج تک وہ ہے سے ہی لکھ رہے ہیں لوگ، کسی کو اس کا قاعدہ نہیں پتا. ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا، بہت سارے اساتذہ تھے، میں نے کہا دیکھیں میں بھی استاد ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف جس کو آتا ہو وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے، اور اگر ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا تو میں سمجھوں گا سب کو آتا ہے. دیکھیں استادوں کا پردہ تو رکھنا چاہیے نا. اگر دیکھیں دونوں کے اندر بہت معنی نہیں لگ رہا. میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا آپ نے کوئی ایسا استاد نہیں ہے جو مجھ سے یہ کہے کہ میں نے یہ لفظ کم از کم میں بتا رہا ہوں کہ 200 مرتبہ سے کم نہیں سنا ہوگا. ایک لفظ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 200 سے زندگی میں آپ نے 200 سے کم نہیں سنا ہوگا اس لفظ کو، اور 100 سے زیادہ آپ نے اس کو 100 سے کم آپ نے اس کو لکھا بھی نہیں ہوگا. لیکن کوئی مجھے اس کا معنی بتا دے فقط، مجھے کوئی اس کے معنی بتا دے فقط. سب نے کہا صرف. آپ کا اچھا اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہیں سر صرف، سب اساتذہ تھے، سب ظاہر ہے کہ ہمارے ٹیچرس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے فقط. خیر پھر میں نے زیادہ وہ نہیں دیا طول، میں نے بس صرف ان سے عرض یہ کیا کہ دراصل ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے، لیکن اہل زبان اس لفظ کو غلط استعمال نہیں کرتا. آپ نے یہ لفظ، اس لفظ کے معنی بھلے نہیں معلوم ہو لیکن استعمال صحیح کیا ہوگا. صحیح کیا ہوگا. یہ اہل زبان ہی کا کام ہوتا ہے کہ اس لفظ کو صحیح استعمال کرتا ہے. فقط لفظ جو ہے وہ قط سے بنا ہے، قط، قاف اور توئے. قط کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ٹکڑا، قطع تعلق، قطع نظر، قطع مراسم. قطع مانے توڑنا. کہ فارسی میں کسی بھی لفظ کے آگے جب فے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس، بس توڑتا ہوں، بس توڑ رہا ہوں. یعنی سلسلہ تحریر جو تھا جہاں ختم ہوا وہاں لکھ رہا فقط، یہاں میں توڑتا ہوں، سلسلہ تحریر ختم کرتا ہوں. تو یہ اگر ہم اپنی زبان سے رشتہ رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، سیکھنے کی جستجو کریں گے، سمجھنے کا شوق رکھیں گے، ذوق رکھیں گے، اپنی زبان کو اپنا سمجھیں گے، اسے اختیار کریں گے، اسے آن کریں گے، تو پھر آپ کو اس زبان کے رموز اسرار کا پتہ چلے گا. بالکل سر، بہترین، زبردست. ایسے یہ بتائیں جیسے آپ نے فرمایا کہ زبان کو سیکھیں، زبان کو سمجھیں، تو یہ سب ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیسے ممکن نہیں ہو سکتا، سیکھنے سے تو سب چیزیں آتی ہیں. اچھا ہم نے اپنے وقت کو استعمال کرنا ہے، وقت کو استعمال کرنا ہے. آپ کچھ وقت اس کے لیے اٹھا کے رکھ لیں. اچھا سیکھنے کے لیے کیا آئے گا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ٹارزن کی کہانی پڑھتے تھے. جی جنگ اخبار میں ٹارزن کی کہانی پڑھتے تھے، نو نہال پڑھتے تھے، بچوں کی دنیا پڑھتے تھے، چھوٹی دنیا پڑھتے تھے، ٹوٹ بٹوٹ پڑھتے تھے. کہاں ہے وہ؟ سیکھنے کا عمل تو وہیں سے شروع ہوا تھا. سیکھنے شکر کی طرف تو ہم بعد میں آئے، گڑ پہلے کھایا تھا. بالکل. تو ہم وہاں تک آ تو جائیں. ہم نے وہ رشتے توڑ دیے نا، وہ تعلق توڑ دیا. آج کہاں یہ چیزیں کہ کہیں نہیں آتی. ہم جنگ اخبار میں ہمیں تو کوئی بھی چیز پڑھنے سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہم کیا جائیں اس وقت سیاست وغیرہ کو یا سرخیوں کو، اخبار کو اور خبروں کو. ہمارے تو دلچسپی ایک ہی چیز میں ہوتی تھی کہ وہ ٹارزن کی کہانی آئی ہوگی، تو ٹارزن کی کہانی پڑھتے تھے ہم. تو ٹارزن کی کہانی سے تو ہمیں پتہ چلا کہ کہانی کیا ہے، کہانی سے پتہ چلا ہمیں کہ داستان کیا ہے، داستان سے پتہ چلا ہمیں کہ افسانہ کیا ہے، افسانے سے پتہ چلا ہمیں کہ ناول کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان میں فرق کیا ہے. مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل تحریر کو داستان کہتے ہیں، اور حقیقتی عناصر سے قریب ترین تحریر کو افسانہ کہتے ہیں. افسانے کو جب طول دے دیا جائے، ایک سے زیادہ کہانیاں اس میں شامل ہو جائے تو وہ ناول ہو جاتا ہے. ناول کو جب چھوٹا کر دیا جائے تو وہ ناول ہو جاتا ہے. ایک کہانی کو لے کر کتنی تفصیل کے ساتھ چلا جائے لیکن رہے گا وہ افسانہ. لیکن اگر اس کو محدود کر دیا جائے تو وہ افسانچہ ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کی تفریق، تقسیم اور تخصیص تو ہمیں بعد میں پتہ چلی. لیکن آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. وقت ملے کوئی کتاب پڑھیں، کتاب دیکھیں. موبائل پر سرچ کر کے کتاب نہیں پڑھیں. موبائل کے اندر ایک مشینیت ہے، ہر چیز میں کشش ہوتی ہے. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایسے ہی حکیم صاحب نے ایک دوا دی تھی کسی صاحب کو کہ اس کو کھرل میں ڈال کر پیس کر کھائیے گا، فائدہ ہوگا. وہ صاحب واپس آیا کہ صاحب فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کیسے کھائی تھی دوا؟ کہیں گے وہ گرینڈ کر لی تھی. کہیں گرینڈ نہیں کرنی تھی، کھرل میں ڈال کر اس کو پیسنی تھی.
खरल एक पत्थर का होता है, बना हुआ होता है, उसका जो पीसा जाता है। वो उसमें जो पीसा जाता है, कहेंगे वो जो खरल में जो पत्थर था, पत्थर में जो इसको घिसना था, उससे जो रगड़ बननी थी, उससे जो इलेक्ट्रॉनिक बननी थी, उस पत्थर को जो उसमें घिसकर शामिल होना था, वही तो तुम्हारी दवा में असर और तासीर रखना थी, वो तो खत्म कर दी। आज आप किताब हाथ में नहीं लेंगे, मोबाइल पे देखेंगे तो वो खरल कहाँ गया जो आपको उस कशिश को पैदा करेगा, किताब की खुशबू कहाँ गई, वो सफ़े का पलटना कहाँ गया, वो सफ़े की खुशबू कहाँ गई, वो स्याही की खुशबू कहाँ गई, उसकी वो कशिश कहाँ गई, और उस किताब में लगे हुए हाशिए को रखने की जो कशिश और दिलकशी है वो कहाँ गई? अच्छा सर, ये जो कहते हैं ये आखिरी सदी है किताबों की इश्क, किताबों से इश्क की, तो आप इससे कितना मुतमईन है इस बात से? नहीं सर, मैं तो खौफज़दा हूँ। मुतमईन तो इत्मीनान को कहते हैं। नहीं, मुतमईन है कि इस जुमले से मुतमईन है कि होगा ऐसा? नहीं नहीं सर, मैं तो मुतमईन कैसे खौफज़दा? मैं तो खौफज़दा हूँ। अच्छा, खौफज़दा भी है तो होगा ऐसा? नहीं, इसलिए तो खौफज़दा हूँ कि मुमकिनात में से है, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ में हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और जितनी तेज़ी के साथ में हम सेल पसंदी की तरफ जा रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ में हम आसान पसंदी और आराम पसंदी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके ख़तरात और ख़दशात तो नमूदार हो रहे हैं, नमूदार हो रहे हैं। और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो अभी इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अपनी किताब दोस्ती को बरकरार रख सकें। एक बहुत पहले कभी बचपन में एक ड्रामा देखा था, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, उसका टाइटल था। मैं अपने बचपन के ड्रामे की एक बात बता रहा हूँ। उसमें एक बच्ची जो थी, लड़की, वो तहक़ीक़ कर रही थी। वो अपने टीचर के पास जाती है और कहती है, आपने जितने भी मुझे लाइब्रेरीज़ बताई थी, मैंने सब जगह जाके देखा है, वहाँ लाइब्रेरीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, वहाँ तो अब कटाकट की दुकानें और खाने पीने की दुकानें और होटल्स खुल गई हैं, तो किताबें तो मुझे कहीं मिल नहीं रही। तो उन्होंने किसी और जगह का पता बताया कि यहाँ वहाँ एक ठेले पर रख कर कोई किताबें बेचता है, वहाँ चली जाना, वहाँ से तुम अच्छी किताबें मिल जाएंगी। उठते उठते वो बच्ची सवाल करती है सर से अपने कि सर, जो कौम किताबों की दुकानें ख़त्म करके खाने पीने की दुकानें खोल के बैठ जाए, उस कौम का क्या होता है? तो टीचर ने कहा था कि वो कौम कभी दिमाग से नहीं, हमेशा पेट से सोचती है। आज हम उस मंजिल पर आ गए, खुदा न खास्ता, कि हम लोगों ने दिमाग से सोचना छोड़ दिया है, हम लोग पेट से सोचते हैं। पेट से सोचने का मतलब ख्वाहिशों की तरफ देखना, ख्वाहिशों की तरफ। बहुत यानी कह सकते हैं कि सबक आमोज़ जो ये पूरी आपने नसीहत की है, और हमें समझना चाहिए इस चीज़ को, और फिर इस तरफ आना चाहिए, किताब दोस्ती को बढ़ाना चाहिए, कलम दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। जी अली भाई, हमारे साथ अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। अल्लामा अरसलान साहब बेहतरीन शख्सियत हैं और बड़े अच्छे अंदाज में समझाने वाले हैं। सर, ये भी अगर आपकी इनसे पहले तारुफ हो तो क्या सवाल है? अल्लामा साहब, नाज़रीन की तरफ से एक सवाल आया है, तरावीह की नमाज का शरई हुक्म और तरावीह की रकातों के बारे में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब की तरफ जाने से पहले मैं लाजिमन ये बात कहूँगा आज कि जैसे मोहतरम बैठे हैं और आज गुफ्तगू हो रही है, मैं ख़ुद अब तक इनकी उन गुफ्तगू के अल्फाजों में, जुमलों में, उस शहर में अब तक जो ना मैं निकल नहीं पाया, मैं यकीन करें। और बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों से बड़ा मुतासिर भी होता हूँ। ऐसों की सोबत में रहना, सीखना, ये बहुत शौक़ है मुझे। जिस तरह के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, यकीन करें कि अब ढूंढने से भी ऐसे लोग नहीं मिलते। सही, इतनी आलिमाना गुफ्तगू हो रही थी उर्दू ज़बान पे, जिस हद तक की सर की ग्रिप है, यकीन करें कि मैं बहुत मुतासिर हुआ। और मेरी दुआ अल्लाह इनको सेहत दे, सलामती दे, उनके इल्म में इजाफ़ा करे। और इरादा और नियत भी है कि इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह इनके सामने ज़ान में तलम्मुज़ करना है, अरे और सीखना है इनसे, इंशाअल्लाह इरादा है मेरा। क्योंकि हमें हमारे असातिज़ा ने ये सिखाया, चाहे हम कितने ही क्वालिफाइड और सर्टिफाइड हो जाए, हमने अपने आप को हमेशा तालिब इल्म ही समझना है। इसलिए आपके सवाल की तरफ बढ़ेंगे बिल्कुल यकीनन, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और मुझे वहाँ से बार बार बोला जा रहा है कि आप ब्रेक ले लें। तो नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही अल्लामा अरसलान क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपके इल्म है कि रोज़ की बुनियाद पर एवर ग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से आपको दिया जाता है एक सवाल, जिसके जवाब पर आपको मिलता है 2000 का फ्री गिफ्ट वाउचर। तो ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वो सवाल है क्या। साहिबजादा हाफिज़ अली नक्शबंदी साहब सवाल बताएंगे आप लोगों को। देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की बेहतरीन शहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान, पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग, अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। रमज़ान करम है रमज़ान।
case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 0333078163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद अरसलान कादरी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, सवाल जो किया था उसका जवाब ज़रूर अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी के हवाले से शरई हुक्म ये है कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, ये जमात का हुक्म बयान कर रहा हूँ, नमाज का नहीं। जमात का हुक्म ये है कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर महल्ले के कुछ अफराद ने भी जमात को कायम किया तो बकिया लोगों में से जमात जो लाजिम होना है या वजूब है वो हट जाता है और फ़र्दन हर शख्स पे तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर किसी की जमात फौत हो जाती है तो उसको चाहिए कि वो घर में तन्हाई में पढ़ सकता है। इसमें उसका वक्त वही है जो इशा की नमाज़ का होता है। और जहाँ तक बात है तरावी की रकातों की, तो जो अमूमी तौर पे उम्मत मुस्लिमा का अमल है वो 20 रकात पर ही है। हदीस शरीफ में ज़िक्र भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे और काफ़ी सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। इस पर एक बात लाजमी कहूँगा ताकि अहले लुगत जो हैं वो तवज्जो रखें इस चीज़ पर कि देखिए तरावी जो लफ्ज़ है ना, ये बग़ैर इफ्तिराक इंतिशार फ़िरक़ावादी से हट के बात है। तरावी का जो लफ्ज़ है ना, ये तरवीहा से निकला है। तरवीहा का मतलब ये होता है कि 4 रकातें पढ़ने के बाद इस्तिराहत की जाए। इस्तिराहत का मतलब ये नहीं आप तकिया लेके सो गए, मतलब ये होता है कि आपने कुछ देर बैठना होता है, उस वक्त में आप तस्बीह व तहलील करें, अल्लाह का जिक्र करें ताकि आपको नमाज बोझ भी ना लगे। बहुत ज़्यादा रकातें हैं, तिलावत लंबी होती है, ये भी एक मामला हो सकता है। अगर तरावी को हम 8 रकात पे मुश्तमिल करें तो अरबी लुगत के अंदर वाहिद के बाद कभी जमा नहीं आता है। वाहिद के बाद आता है तस्निया, जो 2 लोगों के लिए बोला जाता है। अरबी ज़बान में जमा की जो काउंटिंग है ना, इसकी जो आदाद व शुमारी है 3 से होते शुरू। तो तरावी का मतलब हो गया 4 रकात के बाद इस्तिराहत करना। अगर 8 रकात तरावी होती तो ये तरावी नहीं होती, ये होती तरवीहतैन। अगर आप तरावी कहेंगे तो इसका इतलाक़ कम से कम 12 रकात पर तो होगा। तो ये मैंने बग़ैर इफ्तिराक इंतजार के इस लफ्ज़ की लुगत के अतबार से जो कैफियत है वो बयान किया है। तो ये कि हदीस में तो 20 है, लेकिन जो समझते हैं कि जी 8 रकात ही तरावी है तो वो खुद सोचें कि आप लफ्ज़ ही वो बोल रहे हैं जो 8 पे शादी की नहीं आ सकता। तो तरावी की 20 रकात हैं, कोशिश करें जमात के साथ ही पढ़ा करें। और अगर कोई शख्स जमात के साथ नहीं पढ़ना चाह रहा तो कम से कम ये है कि रमज़ान का एक साल में एक दफ़ा ही मौका मिलता है इबादत का, और अल्लाह की इतनी रहमतें बरकतें। अब ये भी सोचा जा सकता है कि देखें पिछले साल बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ मौजूद अभी नहीं है, इस रहमत व बरकतों से उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह की रहमत है कि हमें ये हिस्सा मिल गया, तो कब जाने जो है वो ज़िंदगी के शाम हो जाए। जब से मेरे अपने मोहतरम भाई का अचानक कुछ घंटों में इंतकाल हुआ है, जवान कोई बीमारी, तो तब से ये बात ध्यान में बैठ गई है कि जो मौका गनीमत मिले आप उसको मतलब गनीमत ही समझें, किसी नेकी को छोटा ना समझा जाए। सही। एक हदीस शरीफ तो मैंने यहाँ तक पढ़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि मिराज की रात मैंने एक शख्स को देखा, वो जन्नत में जहाँ चाहता चला जाता, उस पर पाबंदी नहीं थी कि आप इस दर्जे में जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। नेकी क्या थी कि राह चलते हुए उसने एक झाड़ी हटा दी थी इसलिए कि किसी मुसलमान का गुज़र होगा उसको परेशानी ना। देखिए इतनी सी नेकी, बज़ाहिर हम शायद कोई हैसियत ना दें, लेकिन कितना बड़ा जो है अल्लाह ने उसको दर्जा दिया, मकाम मर्तबा दिया। तो इसलिए किसी नेकी को छोटा भी ना समझा जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से जो लम्हात मुयस्सर आ जाए नेकी करने के, उसको लाजिमन पकड़ा जाए, नेकी को किया जाए।
تو میرا خیال ہے میرا جواب مکمل ہوا. میں خود چاہوں گا کہ آج جو محترم بیٹھے ہیں ان کو وقت دیا جائے زیادہ, کیونکہ میں خود آج سیکھنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. جی حافظ. ویسے ایک بات یہ بھی کہ مجھے بھی سن کر بہت بیحد خوشی ہوئی, ارسلان میاں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا, اور بالکل میں ان کی بات سے متفق ہوں, اور ظاہر ہے کہ ان کا علم ہے اور عالم آدمی ہے یہ. اس میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 8 رکعت کے بعد وہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ 8ویں رکعت کا جب سلام پھرتا ہے تو وہ دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ 8 ہی رکعت پڑھی, اور ان کے پاس کچھ ہوگی اس کی کوئی وجہ, یا بعض لوگ 12 بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ لفظ جو ہے وہ اس کے معنی اس کے اندر موجود ہے. بالکل صحیح کہا کہ عربی کے اندر واحد اور جمع کے درمیان میں بھی ایک حصہ ہے جو کم از کم 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے, اور آپ نے جس کی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے وہ بہت اہم ہے. بالکل ماشاء اللہ سر. علامہ ارسلان صاحب ہمیشہ تو ہم تعریف کرتے تھے. بالکل اس پر چاہوں گا سر کی بات کو میں آگے لے کے چلوں, کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ جائے تو. اچھا, تراویح کی نمازوں کی جو رکعت ہے نا, اس پر اختلاف رہا ہے علماء کا, یہ بھی میں ضمن بتا دوں. 36 رکعتوں کا ذکر بھی ہے, ٹھیک ہے جی, 42 کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا جن احادیث روایات میں یہ باتیں موجود ہیں, تو اصول حدیث کا ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ تلقی بالقبول, یہ ایک ٹرم ہے اصول حدیث کی, کہ اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو لیکن امت کا عمل نہ ہو, تلقی بالقبول کا درجہ اس کو حاصل نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں معلل یا معلول, یعنی پھر وہ روایت ضعیف کہلاتی ہے. تو یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. 8 رکعت پڑھنے والے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ گمراہیت پہ, لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امت کا غالب اکثریت جو حصہ ہے وہ 20 رکعت کی طرف ہی ہے. تو کوشش کی جائے کہ پھر اپنے آپ کو جو ہے منفرد نہ کیا جائے, جماعت کے ساتھ ہی شامل رہیں. آپ جو اتنی بڑی دنیا میں جماعت ہے 20 رکعت پہ قائم ہے, اسی جماعت میں رکھیں اپنے آپ کو, اپنا الگ سے کوئی حصہ نہ بنائیں. ناظرین محترم, آپ نے جیسا کہ دیکھا علامہ ارسلان اور ڈاکٹر صاحب کی آپسی ایک سوال پر بڑی اچھے اور اچھے انداز سے سمجھانے کا سلسلہ جاری تھا, اور علامہ صاحب نے خود ہی یہ ارشاد فرمایا کہ آج زیادہ وقت وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو سننے میں اپنا مصروف کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں, ہم بھی سیکھ سکیں. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے سیکھنے کو بہت کچھ ملنے والا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز, المدینہ فلور ملز, کرونا پینٹس, گلیمر پینٹس, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, آباد, نزوا کاسمیٹکس, الفا پراپرٹیز, لاسیفا بریڈ, رمادہ ہوٹل اینڈ مال, نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ناظرین محترم, ساتھ ہی ساتھ ایور گرین جو کہ ہمارا مین اسپانسر ہے, جس کا آؤٹ لیٹ موجود ہے آٹوبان روڈ پر, جہاں پر بہترین ورائٹی, کڈ ورائٹی, لیڈیز, جینٹس وہاں پر, اور دیگر ایسیسریز, ہوم ایسیسریز موجود ہیں. ناظرین محترم, ان کی طرف سے ہمارے ناظرینوں کے لیے ہے ایک سوال, جس سوال کے جواب پر ملے گا 2000 کا فری واؤچر. تو جی علی بھائی, کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ چوتھے خلفائے راشدین کا نام بتائیں. بہت آسان اور ایزی, کیونکہ عزیر خان زئی صاحب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو سوال ہے وہ اتنا ایزی ہو کہ ہم بس تحائف جو ہے ایور گرین والوں نے تقسیم کرنے ہیں. تو چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں اور پائیں 2000 روپے کا فری گفٹ پہنچا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور حیدرآباد کے امتحانات کے ناظم بھی ہیں, ناظم امتحانات حیدرآباد بورڈ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نصاب میں, نصاب کے اندر روزے کے حوالے سے روزے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, تو کیا روزے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نصاب میں کوئی تعارف وغیرہ یا پھر نصاب میں کوئی سبجیکٹس یا ٹاپکس وغیرہ موجود ہیں؟ جی ہاں, بالکل اس کا خیال رکھا بھی جاتا ہے. دراصل بورڈ جو ہے وہ ہے امتحان لینے والی باڈی, ٹھیک ہے, پڑھانے والی نہیں ہے. بالکل, پڑھانے کی جو باڈی ہے وہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے پورا, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, جو چیزیں نصاب میں دی جاتی ہیں, اس کے لیے ایک الگ شعبہ ہے, اور اس کو کہتے ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ. تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اپنی کتابیں شائع کرتا ہے, کورس تیار کرتا ہے, اور وہ کورس منظور ہوتا ہے مرکز سے, اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں, تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو اسکولوں میں جو کتابیں رائج ہیں, ہم تو صرف امتحان لیتے ہیں کہ کیا چیز اور کتنی پڑھائی گئی, ہم اس کا امتحان لیں گے. لیکن یہ بات آپ کے یہاں بالکل صحیح ہے, اور اس میں ہے اسلامیات ایک موضوع ہے, ایک ٹاپک ہے, ایک سبجیکٹ ہے, ایک کتاب ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ ان تمام چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہماری بنیادی تعلیم ہے, یہ بنیادی تعلیم ہے, اس طرح اس میں کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز پہلے کبھی ہوا کرتی تھی جس سے ہم نے ابھی صرف نظر کر لیا, وہ یہ کہ
سائنس ہے، فرض کریں میں سائنس پڑھا رہے ہیں نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا پہلے اس دور میں، ارسلان صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے، ارسلان صاحب ہم سائنس فرض کریں پڑھا رہے ہیں، تو سائنس کے سبجیکٹ کو مرتب کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ اس کے اندر بھی ہم اپنے مذہب کی تعلیم کو شامل کر لیں، مذہب کی تعلیم کو شامل کر لیں۔ اب جیسے فرض کریں کہ ہم اپنے سائنس میں ہم بتا رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کے متعلق بتا رہے ہیں، فرض کریں بلڈ پریشر کے متعلق بتا رہے ہیں، تو وہاں یہ چیز آ گئی کہ جس طریقے سے رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس طریقے روزے رکھنے سے بلڈ پریشر کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسانی جسم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ٹچ آ گیا آپ کا، بالکل وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم نے بالکل ایک چیز کو فوکس کر دیا، ان فریم جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں کہہ لیں ان فریم، ان سرکل کہہ لیں، تو ہم نے وہاں پر ان پرٹیکولر کر دیا، ان سرکل کر دیا، ان فریم کر دیا۔ اب بچہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے گا کہ مجھے اسلامیات پڑھنی ہے، اور اسلامیات میں مجھے روزہ پڑھنا ہے، مجھے زکوٰۃ پڑھنی ہے، مجھے حج پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں مجھے پڑھنی ہے، وہ ذہن بنا کر بیٹھ کے وہ پڑھے گا، اور وہ بھی کیوں پڑھے گا کہ مجھے امتحان دینا ہے، مجھے امتحان تو امتحان دینے کے لیے پڑھے گا۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم امتحان دینے کے لیے نہیں پڑھائیں، ہم اسے یہ بتائیں کہ اگر یہ نہیں پڑھا تو امتحان دینا پڑ جائے گا۔ کمال بات، بالکل بہترین، بہت خوب، بہترین۔ یہ اگر نہیں پڑھا امتحان دینا پڑا، تو امتحان دینا پڑ جائے گا، یہ پڑھ لو گے تو امتحان دینے سے آزاد ہو۔ نصاب وہ چیز ہوتی ہے جو ذہنی، اخلاقی اور تہذیبی، علمی، فکری فکر کو فروغ دے، وہ چیز ہوتی ہے، اس سے شخصیت بنتی ہے، اس سے ذہن سازی اور کردار سازی، یہ دونوں چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ نصاب کو ایسا بنا لیں جو آپ کی نسلوں کو سامنے رکھ کے بنتا ہے، وہ سب چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے۔ تو آپ چاہے آپ مطالعہ پاکستان اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا، مطالعہ پاکستان اٹھا لیں، آپ مطالعہ پاکستان کے اندر جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ جب پاکستان، فرض کریں مطالعہ پاکستان لکھ رہے ہیں نا، آپ لکھیں اس میں پاکستان جب بنا تو اس وقت رمضان تھے، اور اس وقت رمضان کی فضیلت دیکھیں کہ مسلمانوں کے روزے تھے اور اس کے اندر وہ ہجرت کر رہے تھے، آگے نا ٹچ، روزے کا ٹچ آ گیا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے وقت کے اوپر بھی کہ جب ہجرت جیسا مرحلہ آ جائے، جب انتہائی درجے مشکل و پریشانی کا وقت آ جائے، اس وقت میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا، اور اس وقت بھی ہجرت کرتے وقت لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، بچے میں یہ چیز بیدار ہوگی نا، تو وہ چیز ہمارے پاس ختم ہو گئی، ہم نے ان کو ان سرکل کر دیا ہے، ہم نے ان کو ان فریم کر دیا، پرٹیکولر کر دیا گا کہ صاحب یہ چیز آپ کو پڑھنی ہے بس، اب وہ آپ یہ چیز پڑھ لیں بس، یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو، پڑھیں پیپر دیں پھر نیکسٹ ایئر والے بھول جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہی ہاں ہوتا ہے۔ ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم ہر سبجیکٹ کو ہم ظاہر مسلمان ہیں تو ہم اپنے تہذیب سے، اپنی اسلامی فکر سے اپنے بچے کو آراستہ کریں نا، بالکل، تو کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہم پڑھائیں، اس کو فزکس پڑھائیں، فزکس کے اندر ٹچ ہو، اگر نہیں ہے ٹچ تو پھر بیکار ہے وہ چیز۔ آپ کیمسٹری پڑھائیں، کیمسٹری میں بتائیں، کیمسٹری کے اندر وہ ٹچ لے کر آئیں، لے کر آنا ہے آپ کو، وہ لے کر آئیں، آپ روزے کا ٹچ لے کر آئیں کیمسٹری کے اندر۔ ارسلان صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل اس پر مجھے جو ہے وہ ایک سوال ذہن میں یاد ہے، جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بقیہ جو سبجیکٹ ہیں اسلامیات چھٹ کے، اس میں بھی جب ہم نے پڑھا تو وہ مذہب کا کہیں نہ کہیں ٹچ مل رہا تھا، لیکن سر آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ اسلامیات ایک پرٹیکولر سبجیکٹ ہے خود، جی اس کے باوجود ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے، نظریہ ہے ختم نبوت کے تعلق سے، آئے دن ہمیں یہ اطلاع ملتی ہوتی ہے جی وہ فلانی لائن جو ختم نبوت کی، کبھی وہ ہٹا دی جاتی ہے، کبھی وہ سبجیکٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا عناصر ہیں، کیا وجوہات ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جس کو ماننے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ کتاب ہی نامکمل ہو گئی اگر دیکھا جائے، بالکل آپ اس چیز کو ہٹا کر کون سا دین سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہت اہم چیز کی طرف اور نقطے کی طرف ارسلان صاحب نے، علامہ صاحب نے توجہ دلائی ہے، اور یہ جو آپ تشویش کہہ رہے تھے نا، وہ یہاں سے تشویش شروع ہوتی ہے۔ دراصل عالمی سطح کے اوپر میں بغیر کسی خوف اور خطر کے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر اگر ہوا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب وہ مسلمان نہیں ہے، اچھا وہ لوگ جو خدا نہ اللہ معاف کرے وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ آسائش کی کمی ہے، اور وہ لوگ کسی اور زاویے سے، کسی اور چینل سے، کسی اور سرکل سے وہ اپنا پیسہ، اپنی توانائی، بدنیتی
کے اوپر خرچ کر کے آپ کے نصاب میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی بڑی بڑی اہم ترین پوسٹوں پر ان لوگوں کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کے لیے یہ کام کریں خدا نخواستہ اور وہ چیز ہمارے پاس آئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کے غلاموں کے غلام ابھی موجود ہیں بالکل جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے اور دیں گے انشاءاللہ دیں گے. لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی بات کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. کوئی آنچ کوئی بات. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبوت کا دعویٰ ہوا تھا, ان کے دور میں بھی ہوا تھا. بیٹھے ارسلان صاحب, اچھا ان کے دور میں نبوت کا دعویٰ ہوا, کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب ہیں. جب اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے تو اپنے محبوب کی عظمت اور رفت کی ذمہ داری بھی اسی نے اٹھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن افسوس کی بات, تشویش کی بات, فکر کی بات, دکھ کی بات, تکلیف, احساس وہ اپنی جگہ ہے کہ یہ لائن کیوں نکالی گئی, یہ سطر اس میں سے حذف کیوں کی گئی, اس میں ایسا جملہ کیوں لکھا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے, کیوں لکھا گیا, کیوں ہمارے عقائد سے کھیلا گیا, کیوں ہمارے جذبات کے اوپر ٹھیس پہنچائی گئی. یہ تکلیف, یہ احساس, یہ فکر اپنی جگہ ہے. وہ عقیدہ ہے کہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا, وہ عقیدہ ہے. اور یہ دکھ اور تکلیف ہے کہ ایسا ہوا کیوں. اور اس کے لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم باقاعدہ طور پر, اور ہو بھی رہا یہ کام, لیکن ہم لوگ اپنے انفرادی طور پر بھی, اپنی سطح کے اوپر بھی ہمیشہ اس بات کے لیے آنکھیں کھلی رکھیں. ہم آنکھیں بند نہیں کریں کہ یہ کام تو ارسلان صاحب کا ہے, ان کی فیلڈ ہے, میں کیا کروں گا بول کر, میں کیا کروں گا بول کر, میں تو اردو ادب کا آدمی ہوں, میں اسلامیات کا آدمی تھوڑی ہوں. نہیں بھائی, میں اگر امت رسول میں سے ہوں تو عظمت رسول کی پاسداری میں فرض ہے. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں اسی بات سے ابھرتا ہے کہ جامعہ بنوریا کیا میں نے ایک فتویٰ دیکھا ہے اور دارالفتاء اہل سنت سے بھی ایک فتویٰ نکلا تھا کہ ہمارے نصاب میں ایک بات شامل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی عورت کچرا پھینکا کرتی تھی اور پھر وہ 3 دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو سرکار وہاں گئے, تشریف لے کر گئے سرکار, اور پھر سرکار نے اس کی خیر خرید. جبکہ علماء کا یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے ہی نہیں, یہ کسی جگہ موجود ہی نہیں ہے کسی کتاب میں. تو آپ جیسے ماہر تعلیم ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب مستند حوالوں کے ساتھ, علماء اکرام کے ساتھ, اجماع کے ساتھ, اجماع کی حقیقت سے ارسلان صاحب واقف ہیں, جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے, کوئی چیز جب احادیث جمع کی گئی تھی نا تو 2 اصول بنائے گئے تھے. یہ ارسلان صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ضرور ڈالیں. ایک اصول تھا اصول روایت اور ایک تھا اصول درایت. 2 اصول ایسے ہی نا؟ جی بالکل بالکل. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو درایت کے اصول پہ نہیں اترتی تھیں, درایت کے اصول پہ نہیں اترتی تھیں, اس کو رد کر دیا, اور رد کیا یا اس کو حدیث کے کسی ایسے خانے میں رکھا جس کی حیثیت ویسی نہیں ہو سکتی جو مستند حدیثوں کی ہوتی. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جن کے اوپر بعد میں تحقیق ہوئی یا اس کے مستند حوالے نہیں ملے تو پھر وہ معدوم ہوتی چلی گئی. جی ہاں, وہ معدوم ہوتی چلی گئی. اگر کوئی ایسی حوالہ ملا یا کوئی ایسی چیز ملی تھی کہ ایک عورت ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی اور پھر وہ اس کو جب اس کے اوپر مستند حوالے مل گئے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا یا ایسی بات نہیں ہوئی تھی تو اس کو اس میں سے حذف کر دیا گیا, نکال دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اچھا, میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متھر زندگی, ان کی زندگی کے واقعات کچھ کم ہے کیا؟ ایثار کے, قربانی کے, پیار کے, شفقت کے, محبت کے, ہے نا, تبلیغ کے, تطہیر کے, تعظیم کے, تنظیم کے واقعات کچھ کم ہے کیا جو آپ آقا کے اوپر کچرا ڈالنے کا واقعہ بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر, یہ بڑی گہری بات, بڑی بہترین, بڑی بہترین, ہمارے بہت خوب رحمت للعالمین پر آپ یہ واقعہ. اچھا, ہوا بھی ہوگا, میں مانتا ہوں, چلو میں مانتا ہوں سے مرادی کہ ایک وقت کے اندر آپ یقین کر لیں چلو ایسا واقعہ ہوا ہوگا, تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو کیا ضروری ہے کہ وہ واقعہ رکھا جائے کہ ہمارے آقا کی شفقت اور محبت اسی سے ظاہر ہوگی کہ اس عورت نے ایک دن کچرا نہیں پھینکا تھا تو آپ ان کے گھر چلے گئے. آقا کی شخصیت, ان کی عظمت, ان کی رفت, ان کی بلندی وہ ایسی ہے, اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا شفقت سے بھرا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں, اتنی شفقت سے بھرا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اگر آپ دیکھ لیں نا تو آپ کو ان میں کشش نظر آئے گی.
آپ بس صرف اتنا تو سوچ لیں، جب ان میں اتنی کشش ہو تو ان میں کتنی ہوگی. سبحان اللہ، کمال. سبحان اللہ. جو شخص آپ کو دیکھے بغیر اپنے دندان مبارک شہید کر لے، اس کی شفقت کا عالم کیا ہوگا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. جو شخص اب ان کو دیکھے بغیر ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی محبت و شفقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ روٹی کے اوپر جو ہے نا، وہ جسے ہم گھی کہتے ہیں، اس وقت اس کو روغن ہی کہتے تھے، روغن لگا کر دے دیا. تو آپ یقین کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے روٹی اٹھا کر ایسے دیکھی اور کہا کہ میرے آقا، میرے سرکار نے روغن لگی روٹی نہیں لی. احساس اتنا تھا ان میں. تو آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، ایسی تعلیمات کے واقعات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نصاب کو آراستہ کر دیں. ایک واقعہ ایسا ہے جو ہماری نسلوں کا تربیت کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دے گا. کیا خیال ہے؟ بالکل بہترین. وہ اشارے نا شاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہو اللہ لا، کہو اللہ لا. واہ 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 واہ. اب جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ مختلف سبجیکٹس کے اندر ہم اپنے اسلامی ٹچ دے سکتے ہیں، ہمیں دینا چاہیے نا. بالکل. ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا، تھوڑے دن پہلے میں نے ایک تحقیقی رپورٹ ایک آئی تھی، وہ دیکھی کہ چاند کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ انگریزوں کی ریسرچ ہے وہ، اور انہوں نے بتایا کہ چاند کو جب دیکھا گیا اور چاند پہ جب گئے اور یہ سب چیزیں، تو ایسا لگا بالکل تصدیق کی ہے. وہ پوری رپورٹ موجود ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ چاند جو ہے وہ ٹوٹ کے جوڑا ہے. اللہ. اور ریسرچ ہے پوری. اور وہ اس کے اوپر ایک ہندو لڑکی نے بڑی ریسرچ کی ہے. وہ کلپ بھی میرے پاس ہے، کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ انہوں نے بتایا گا کہ یہ چاند ٹوٹ کر جوڑا ہے. جب ہم اپنی سائنس کے اندر یہ سبجیکٹ بتا رہے ہیں کہ حساب سیارے کیا ہوتے ہیں اور چاند کیا ہے، تو ہم وہاں یہ ٹچ دے سکتے ہیں نا کہ یہ چاند ٹوٹ کر جوڑا ہے اور کیسے ٹوٹا تھا اور کیسے جوڑا. توڑا میرا مصطفیٰ نے، اور جوڑا بھی میرے ہی مصطفیٰ نے. وہ آئے بھی پورے انسانیت کو جوڑنے، اور میرے سرکار ہے نا سر، ٹچ تو دے سکتے ہیں. بالکل. ہر سبجیکٹ کے اندر ہوتا ہے. میں اس پر ایک سوال جو ہے نا وہ کرنا بھی چاہوں گا، کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب جو ہے لوگوں میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے، دینی سبجیکٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین الگ ہے، دنیاوی سائنسی سبجیکٹ کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیشن ہو گیا، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جس زمانے میں ہم نے پڑھا، ہم تو اپنی کیمسٹری کے اندر بھی دین کا کوئی نہ کوئی ٹچ دیکھ ہی رہتے ہیں. بالکل. تو کیا سر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی سازش تھی کہ جی الگ کر دیا گیا ہے؟ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو یہاں والے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مطلب کچھ نہیں آتا، ان کو یہ پڑھنا چاہیے. وہ والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں. ارسلان صاحب، ہمارے پاس، میں آپ کی بات سمجھ گیا، ہمارے پاس وقت کم ہے شاید اس طویل موضوع پہ بات کرنے کے لیے. جی سازش ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. مدرسوں کو اسکول سے دور کر دیا. جی ہاں ٹھیک ہے سر. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ آپ کو تیسری سطح کا طالب علم شمار کیا جانے لگا معاشرے میں، جبکہ میں کہتا ہوں وہ امامت تو وہی کرتا ہے. بالکل بہترین. ایسا ہی آپ اس کے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھتے ہو، یقیناً. اور تعلیمی سطح کے اندر آپ اس کو کہتے ہو تیسرے سطح کا طالب علم ہے. ٹھیک ہے. مدرسے کو اسکول سے علیحدہ کر دیا گیا. اسکولوں کو بھی آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں، یہ پرائیویٹ اسکول ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ پاکستانی نصاب کے ہیں، یہ کیمبرج نظام کے ہیں. جی ہاں. تو آپ نے، اور یہ سب چیزیں سازش کے تحت ہی ہو رہی ہیں. جی ہاں بالکل. یہ سب چیزیں سازش کے تحت ہو رہی ہیں. نہ آپ کا نصاب یکجا ہے، نہ آپ کی کتاب یکجا ہے، نہ آپ کا تدریس یکجا ہے، نہ آپ کی علم یکجا ہے. تو یہ تو آپ نے بالکل ارسلان صاحب صحیح طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں سازش کے تحت ہی ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. الگ الگ سب چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے. اور ابھی میرے ذہن میں سے وہ بات نکل گئی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے اس سوال کا جواب دیتا. شاید ابھی آ جائے گا میرے ذہن میں تو میں بتاؤں گا شاید. اور میں نے خود ایک تھیوری آئی تھی، مطلب سامنے جو مقالہ کسی نے لکھا ہے اس کے جملے میں نے کچھ وقت پہلے عرض بھی کیے تھے یہاں، کہ باقاعدہ 200 سال پہلے تک بر صغیر میں کوئی اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، یونیورسٹی، مدارس ہی ہوتے تھے. اور ان کے اندر جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں دینی دنیاوی سب پڑھائی جاتی تھی. اور اس وقت 99% لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے. یہ باقاعدہ کسی نے تھیسس بیان کی تھی تو میں نے اس کو پڑھا.
फिर एक आते मोटिवेशन ऑफिसर प्रोफेसर कासिम अली शाह, उन्होंने भी एक जगह इसको बयान किया। फिर अब देखिए ना कि जिस ज़माने में स्कूल कॉलेज आप तालीम को आप चाह रहे हैं कि बहुत तरक्की पर जो ना गामजद होना चाहिए इंसान को, ये भी पढ़े, ये भी सब्जेक्ट पढ़े, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आपने उस हिसाब से जिद्दत पैदा की है। लेकिन कमाल की बात है कि आज 200 साल पहले नहीं था, लोग पढ़े लिखे थे, आज सब कुछ है, लोग जाहिल हैं। आज हर चीज़ सहूलत सब मौजूद है सर, वसाइल भी हैं, मोबाइल में आप देखिए क्या नहीं है, मुताला पहले किताबों का लेना, पढ़ना, ट्रैवल करना, बहुत सारे इशूज़ थे, लेकिन फिर भी लोग जिस हद तक भी थे साहिब मुताला थे, साहिब इल्म शख्सियत। आज सब कुछ होते सर कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बात अरसलान साहब, एक नुक्ता, एक बात, एक मौजू हमारे दरमियान में से उठा लिया गया, बस एक चीज़ हमारे दरमियान में से उठा ली गई है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे करके फट गई। जो चीज़ उठाई गई है वो क्या है? पहले जो चीज़ थी वो क्या थी? वो ये थी कि तमाम उलूम का मंबा इस्लाम है। बेहतरीन बात है। तमाम उलूम का मंबा इस्लाम है। इस नुक्ते को इसमें से उठा लिया गया, बिल्कुल उठा लिया गया। आप कुरान पाक उठा के अरसलान साहब इसके ऊपर तफसीली रोशनी डालेंगे, उसमें फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, ठीक है ना साहब, उसमें मैथ भी है, बिल्कुल, उसमें जोग्राफिया भी है, उसमें मौसमियात भी है कुरान पाक में, उसमें समंदर भी है, उसमें आसमान भी है, बिल्कुल, और उसमें जमीन के अंदर की चीजें भी है, उसमें आसमान के ऊपर की चीजें भी हैं, और उसमें इल्मुल गैब भी है, और उसमें इल्मुल ज़ाहिर भी है, इल्मुल लदियान भी है, इल्मुल फहम भी है, और इल्मुल तबलीग भी है, इल्मुल ख्वाब भी है, इल्मुल ताबीर भी है। बेशक तमाम उलूम का मंबा वो है, और वही था, वो उठा लिया, बिल्कुल वो उठा लिया। जब ये कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मालूम हुआ कई आलम है। आज साइंस बता रही है कि कई आलम है, कुरान ने तो पहले कह दिया था रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, उसने बता दिया कि रहमतुल लिल आलमीन रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन। वाह वाह वाह, दो मशरिक़ दो मग़रिब, बहुत खूब। उसने कब बता दिया? दो मशरिक़ दो मग़रिब, ये क्या चीज है? आज साइंस कह रही है ये चीज है, तो साइंस तो है ना वहां, बिल्कुल। आपने वो चीज उठा ली, चीजें अलग अलग हो गई, वो चीज डाल दें, सब चीजें यकजा हो जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया, सही फरमाया। साइंस का ये मौजू ही नहीं था। साइंस का ये साइंस तो सिर्फ उस पर बात कर सकता है कि जो उसके हवास के इदराक की गिरफ्त में आ जाए, बस साइंस उस पर बात कर सकता है। कुरान का मौजू तो इंसान था, उसमें सब कुछ है इंसानियत के लिए। अब इंसान जब आया तो उसमें मुसलमान भी गैर सब के लिए था, और उसमें फिर हर इंसान के एतबार से हिदायत मौजूद है। लेकिन बात है कि आप सही फरमा रहे, बीच का नुक्ता ले लिया गया, अब सारा कोरा का। अच्छा, अल्लामा अरसलान साहब, हमें भी एक नुक्ता दे दिया गया ब्रेक का, तो वो उसको हम मुकम्मल कर लेते, फिर ब्रेक से वापसी आते। अली भाई, आज लग नहीं रहा है कि यहाँ पर मेहमान या मेजबान को बैठा है, ऐसा लग रहा है 3-4 शागिर्द बैठे हैं और एक उस्ताद बैठा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज ऐसा ही एक मंजर लग रहा है, और 3-4 शागिर्द हैं, एक उस्ताद बैठा है। नाज़रीन मोहतरम, वापसी आते हैं ब्रेक के बाद। इंतज़ार की घड़ियाँ थोड़ी सी ही हैं कि हम चाहते नहीं है राब्ता मुनक़ता हो, लेकिन इस गुफ्तगू के वक्त में उज़ैर भाई का बार बार कहना है कि ब्रेक ले लें, जो कि ज़रूरी है। तो आते हैं ब्रेक से। आप देख रहे हैं करम है रमज़ान, ट्रांसमिशन पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग, अब्दुल्ला मॉल से बराह। रमज़ान करम है रमज़ान। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट, मेन बाईपास रोड, अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट, सिक्योरिटी सिस्टम, वेकरा रोड, खूबसूरत पार्क। त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 033307811163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी
और वालिहाना इस्तकबाल अब बाब सिंध में भी बहुत जल्द। रमाडा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म पे जिस की बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं है। ऐसा मोहल्ला मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपने नाज़रीन माशाअल्लाह कलाम सुना और साथ ही मेरे को होस्ट जनाब भाई मोहम्मद अम्मार कुरैशी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। करम रमज़ान ट्रांसमिशन, खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग, अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। नात का मौजू था, नात की बात थी, तो सर नात किसे कहते हैं? वाह वाह, ये इस्लाह वाला सवाल है, कई लोगों की आपने इस्लाह करी है। बहुत खूब, दोनों चीज़ों को सोने पे सुहागा कर दिया सवाल में माशाल्लाह। दोनों चीज़ों को, पहले तो तकाज़े वाली बात आ जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो वाला मौजू ज़रा थोड़ा सा वसी है। जी। पहले ये तकाज़े जो है ना, देखिए नात खां जो है ना वो मुंतखब किया गया है। ज़ाहिर जब नात पढ़ने के लिए उसको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, तो जब उसको सलाहियत दी ना तो उसको अपनी सलाहियत का एहसास भी होना चाहिए और उसका इजहार करने का सलीका भी होना चाहिए। किसकी तारीफ कर रहे हैं? वसल्लम की तारीफ। जिसकी तारीफ करने में एहतियात नबी पाक सल्लम की तारीफ, एहतियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद की है। अरसलान साहब क्या कमाल की बात। कुरान पाक में
انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ نے نام لیے. اے نوح، اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ہارون، اے یاسین. لیکن جب سرکار کو مخاطب کرنے ہوا تو ان کا وصف بیان کیا. اے خوشبو والے، اے زلفوں والے، اے تکیے والے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، مخاطب کرنے کے لیے اے محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کتنا خیال رکھا ہے ارسلان صاحب. دیکھیں اس سے ہمیں نہیں سیکھنا کیا، ہم اسی سے تو سیکھیں گے نا. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کرنے کے لیے ان کا وصف بیان کیا ہے. تو جب ہمارا نعت خان جب نعت پڑھنے لگے تو ان کے تقاضے کیا ہے؟ ان کی آواز میں خشوع ہو، خضوع ہو، نرمی ہو، احساس ہو. چیخ کر نعت پڑھتے ہیں نا، چیخنے. بہت سارے نعت خواہوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ، بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کر ان سے، کہ تقاضا نعت کا تقاضا چیخنے کا نہیں ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے آپ اس کا نام کبھی چیخ کر لیں گے؟ آپ سمجھتے کہ چیخنے سے سننے والوں کے اوپر آپ کی نعت اثر کرے گی؟ نہیں، آپ کو خشوع خضوع اثر کرے گا. آپ کے لہجے کے اندر اتنی نرمی، اتنی مٹھاس، اتنا گداز، اتنا درد، اتنی کیفیت، اتنی نسبت، اتنا تعلق، اتنا عشق، اتنی محبت ہونی چاہیے جو آپ کی آواز سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے ترنم سے چھلک رہی ہو. پھر دیکھیں آپ کی نعت میں کیسا اثر ہوتا ہے. چیخنے سے نعت نہیں ہوتی. تقاضے بتا رہا ہوں میں آپ کو، تقاضے. ترنم جب آپ اٹھائیں تو کبھی بھی کسی بھی گانے کے اوپر، مقبول گانے کے اوپر ترنم نہیں ہونا چاہیے اس کا. اگر وہ ترنم ہوگا تو آپ کے سننے والے، نعت تو رشتہ جوڑتا ہے، آپ کا رشتہ جوڑ رہا ہے سرکار سے، رشتہ جوڑ رہا ہے آپ کا. اور جب آپ کے وہ کسی ایسی طرز کے اوپر آ رہا ہے تو آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے، آپ وہاں تلاش کر رہے ہیں یہ کہاں کی ہے، یہ کون سی طرز ہے، یہ کس کے اوپر فلمایا گیا، اللہ معاف کرے معاف کرے. تو آپ تو بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں، رشتہ جوڑنے کا کام تو نہیں کر رہے. تو تقاضے کی بات کر رہا ہوں میں. چیخ کر نعت نہیں پڑھے. دیکھے تو صحیح آپ کس کا نام لے رہے ہیں، آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ اپنے اوپر تعریف تو کریں، آپ غور تو کریں، آپ فکر تو کریں، آپ نام کس کا لے رہے ہیں، کس کا نام لے رہے ہیں آپ. اور جب آپ ان کی تعریف کے لیے منتخب کیے گئے تو آپ کو کتنا بڑا اعزاز ملا ہے. اور تو پھر اس اعزاز کو آپ کو اختیار کیسے کرنا ہے. آپ چیخ رہے ہیں، آپ ان کے دربار میں جاتے ہیں، کبھی چیخ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اللہ اکبر. تو نعت تو دربار میں ہی تو پیش کر رہے ہوتے ہیں، تصوراتی. یہاں تو رب نے کہہ دیا ان کی آواز بلند نہیں کرو ان کے سامنے ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. آپ دیکھیں نا، دیکھیں آپ یہ تو تصور تو کریں. آپ ان کے دربار میں تو پیش ہو رہے ہوتے ہیں تصوراتی طور پر. آپ چیخیں گے کیوں؟ آواز نہیں نکلتی، دب جاتی ہے، دب جاتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں نعت پڑھتے وقت چیخنے والی نعت نہیں رکھیں، آہستہ نعت رکھیں. ترنم میٹھا، نرم اور دھیما رکھیں. ایک ایک لفظ سے پتہ چلے کہ آپ عقیدت کے موتی لے کر حاضر ہوئے. یہ تو تھے چند باتیں تقاضے کی. طرز ایسی ہونی چاہیے، ترنم کیسا ہونا چاہیے، پھر ادائی کیسی ہونی چاہیے. الفاظ کا صحیح تلفظ نعت کے اندر خاص طور پر ہونا چاہیے. آتے ہیں میں جس طرح آپ نے کہا. ارسلان صاحب اجازت ہے اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ بالکل. سبحان اللہ. بہت خوب. ایک چیز اور میں عرض کروں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ آتے ہیں یہاں سے کہ پہلی نعت کس نے کہی. سب کو پتہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہی، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب فلاں صاحب نے کہی وغیرہ. میں ایسے خیال آیا مجھے کہ نعت کہتے کسے؟ نعت تعریف کو کہتے ہیں. اچھا تعریف جو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معترف ہوتا ہے. اچھا تعریف جس کی جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ موصوف ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ موصوف ہوتا ہے. تو جب اللہ نے کہا اقرا پڑھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں پڑھ نہیں سکتا. ایسے ہی ہے نا، میں پڑھنے والا نہیں. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ جانتا تھا نا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ جانتا تھا نا کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل. تو وہ معترف ہوا نا، وہ معترف ہوا نا کس چیز کا؟ آپ کی تعریف کا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. صفت، سر صفت ہی کو تو تعریف کہتے ہیں نا. تو آپ کی صفت سے کون واقف تھا؟ اللہ معترف ہوا آپ کی صفت کا. تو پہلی نعت تو اقرا ہی ہے. اللہ
कमाल। पहली नात तो इकरा ही है भाई, तो अल्लाह ही ने तो एतराफ़ किया है। आप पूरी ग्रामर उठा के देख लेना कि अल्लाह एतराफ़ कर रहा है, वो मोतरिफ है। किसका एतराफ़ कर रहा है? सिफत का। क्या आप पढ़ सकते हैं? और सिफत रखने वाला मौसूफ, और मौसूफ की जिस सिफत का एतराफ़ किया जाए वो नात। वाह वाह, बहुत खूब, असला साहब सही बात कर रहा हूँ ना? बहुत प्यारा समा बांधा है, बहुत प्यारा समा बांधा है। अच्छा, नात तो होगी, तारीफ को कहते हैं, तारीफ, नबी वसल्लम की तारीफ। अब आइए इसकी दूसरी तरफ। हमारे नात खां हजरात ने, नात गो शौरा ने बेशुमार और काबिल रश्क और काबिल दाद नातें माशाल्लाह लिखी हैं। कमाल 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 कर दिया सिंफ में, इस सिंफ में कमाल कर दिया। लेकिन हम लोगों ने उसकी तफरीक ख़त्म कर दी। देखें, नात एक अलग चीज़ होती है, कैफियत एक अलग चीज़ है, वारदात एक अलग चीज़ है, मुनाजात एक अलग चीज़ है, निस्बत एक अलग चीज़ है, नात वो बिल्कुल अलग चीज़ है। शायर नबी वसल्लम के इश्क में अगर अपनी कैफियत बयान कर रहा है, कैफियत बयान कर रहा है, तो वो शेर कैफियत के होते हैं, उसको पढ़ता हुए नात कहते हैं, यानी नात का अक्स। वो नात कलीद नहीं है। एक आदमी कह रहा है अपने वारदात बयान कर रहा है, वारदात कल्बी जिसे कहते हैं। अगर उन अशार में इंसान अपनी वारदात कल्बी बयान कर रहा है तो वो वारदात के अशार है, वो बुनियादी तौर पे नात के अशार नहीं है। सही। लेकिन वो अशार जिसमें आपका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना, उठना बैठना, तबस्सुम, जलाल, जमाल, खिलवत, जलवत, सोना जागना, चलना फिरना, तबस्सुम, तकल्लुम, हिजाब, लिहाज, ख्याल, शर्म, तबलीग, तथहीर, तहजीब, तकरीर, वाह 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 वाह, कमाल कमाल। किसी भी जुब्बा, कुब्बा, लफ्ज, जुल्फ़े मुबारक, लिबास मुबारक, पाए मुबारक, किसी भी चीज की तारीफ, सरकार की तारीफ, हर चीज में तारीफ, वो है नात। आप कामिल, आप सादिक, आप हाफिज मुस्तनीर, आप मजर, आप मुथर, आप मुनीर और नजीर, ये है नात। बस आप सरकार, आप हुजूर, आप तबस्सुम आपका, जुल्फ़े आपकी, खुशबू आपकी, जुमले आपके, बातें आपकी, तहरीर आपकी, बात आपकी, नशिस्त आपकी, हक आपका, जुमले आपके, तकरीर आपकी, तहरीर आपकी, तबलीग आपकी, दीन आपका, ईमान आपका, प्यार आपका, शफकत आपकी, मोहब्बत आपकी, कायनात आपकी, ये अल्लाह के जलाल और जमाल आपका, उसकी निस्बत और ताल्लुक आपका। सरकार बस आप, सरकार बस आप, सरकार बस आप रहमत, आप अजमत, आप शफकत, आप मोहब्बत, आप पे निसार, आप पे कुर्बान, आप पे प्यार, बस ये नात है। और अगर कोई इससे हटकर बात करता है तो वो वारदात तो हो सकती है, कैफियत तो हो सकती है, मुनाजात तो हो सकती है, बुनियादी नात नहीं हो सकती। नात का तकाजा नात की हद तक महदूद है। क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल समा बांध दिया पूरा। और तेरा वस बयां हो किसे, तेरा वस बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस बयां हो किसे, तेरा वस बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील की रसाई, मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। ये है नात। जिंदगियां खत्म हो गई। समय का मौके पे और चौका एक बहुत अच्छा किया है माशाल्लाह, समा बांध दिया आपने, वाह वाह लीनिया। जिंदगियां खत्म हो गई, कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमत का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ, हो भी नहीं सकता। अल्लामा साहब, काफी देर से आप खामोश हैं और आप ही सवाल कर रहे हैं। आज आपकी आवाज़ सुनने को मैं भी तरस गया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा हूँ, यकीनन मुझे कमी थोड़ी बहुत महसूस हुई कि यार हमारे अल्लामा साहब भी। अल्लामा साहब, मैं आपसे अर्ज करूँगा, जिस तरह अभी नात के ऊपर ही बात हुई और माशाल्लाह आपका बड़ा वो है, हमने इस तरफ तवज्जो दी है कि हम अपने बाकायदा नात खाओं की भी बाकायदा कोई तरबियत करें ऐसी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہترین سوال ہے آپ کا, لیکن بات یہ کہ تربیت کی طرف جائے گا کون؟ جو سکھانے والے ہیں. میرے خیال میں جو گفتگو آپ نے کی ہے یہ ان کے لیے بھی نہیں ہوگی. جب انہیں ہی نہیں آتا ہوگا تو وہ تربیت کریں گے کیا؟ ہمارے یہاں انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں یا جہاں بھی نعت جب سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اس نعت کی یہ طرز ہے, اس کو آپ نے یوں کر کے پڑھنا ہے, یہ اٹھان ہے, اس کو پھر آپ کو آواز نیچے کرنی. ہم نے نعت خوانی کا جو طریقہ تربیت وہ اس کو سمجھا ہے. وہ جو آپ نے معافی ضمیر بیان کیا نا, اس سے تو ویسی نہ آشنا ہے. تو اس پر اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہے کہ تربیت ہوتی ہو اس انداز کی جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو حضرت نے باتیں بیان کی نا, اس پوری گفتگو اس سوال کا ایک باقاعدہ کلپ بنا کے خصوصاً نعت خوانوں کو سینڈ کیا جائے. میں اصل میں تاکہ پہلے وہ سیکھیں پھر وہ آگے سکھا سکیں. صحیح, وہ جب جانیں گے تو بتائیں گے. صحیح کہیں, بالکل آپ صحیح کہیں. تو یہ مطلب میرے خیال میں اس سے پہلے حیدرآباد چینل کے اسٹیج پر نعت کے حوالے سے اتنی علمی گفتگو نہیں. یہ دوسری بار علمی گفتگو ہوئی ہے. پچھلے سال ایک ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, ان کی کبھی آج تک کسی نے اصلاح نہیں کری. ایک پیر صاحب کے مرید ہیں وہ, ان کے مرشد نے بھی کبھی, بلکہ ان کے مرشد کو بھی نہیں پتا بھائی یہ جو بات, جو جس بات پہ حضرت نے اصلاح کری تھی, بہت پیارا حضرت نے ماشاءاللہ اصلاح فرمائی ہے. اور ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ دوسری بار حیدرآباد نیوز پہ نبی پاک صاحب اللہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت شریف کا جو ادب ہے وہ صحیح ماشاءاللہ دوسری بار بتایا گیا ہے. انشاءاللہ اسی رمضان کریم میں ہی انشاءاللہ ہم نے جو ہے آپ کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام 15 منٹ کا حیدرآباد نیوز ہی انشاءاللہ آپ تک پہنچائے گا, جس میں میرے مہمان ہوں گے مسرور احمد زئی صاحب. اور انشاءاللہ میں نے پھر ایک آداب نعت کے حوالے سے انشاءاللہ ان سے گفتگو کرنی ہے. جو گفتگو آج یہاں ہوئی ہے, جیسے اللہ اسلام بھائی آپ نے بہت اچھا ایک ہمارے کو موقع فراہم کیا, ایک اچھی سوچ دی کہ ایسا ایک کلپ بنا کر ثنا خانوں تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ اس کا بیڑا میں اٹھاتا ہوں, میری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ 2 سے 4 دن میں اپنے باس جناب عزیر خان زئی صاحب سے مشاورت کر کے, ٹیم سے مشاورت کر کے سر کے پاس جا کر ایک کلپ بنا کر, اور انشاءاللہ اصلاح کی بات انشاءاللہ ہم نے حیدرآباد نیوز سے کرنی ہے. حیدرآباد نیوز کل بھی کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا رہے گا, جب تک دم میں انشاءاللہ ہم حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں انشاءاللہ. جی ناظرین محترم, باتیں طویل ہیں, وقت قلیل ہے, اور سر آپ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور یقیناً بہت زیادہ متاثر کر دیا آپ نے. اور میرے پاس سوال بھی تھے, مزید بھی علامہ صاحب کے لیے بھی سوال تھے, لیکن وقت سحر ہوا جاتا ہے, سحری کا وقت ہے. حاجی محفوظ شیرمال کے شیرمال بھی آ چکے ہیں, اور لاسیفہ بریڈ بھی ہے, اور زینب کوکنگ آئل میں پکے ہوئے پراٹھے بھی حضرت موجود ہیں. سر سحری بھی کرنی ہے, پھر روزہ بھی رکھنا ہے, تو اس لیے ہم اپنے مہمانوں سے, تمام آپ مہمان سے, ناظرین سے سب سے اجازت چاہیں گے. لیکن اس سے قبل ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ایک تحفہ ہمارے مہمانوں کے لیے دیا گیا ہے. میں گزارش کروں گا آپ ہی سے, میں چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ آپ جو ہے نا, میری خواہش ہے کہ آپ سر کو پیش کریں. آپ تشریف لائیں, بڑی نواز سر. یہ ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے یہ تحفہ آپ کے لیے بہت نواز. اور میری طرف سے بھی ان کا بھی شکریہ, آپ تمام صاحبان کو تو ہے شکریہ. سر میری گزارش بھی رہے گی کہ آپ ایک بار ضرور وزٹ کریں, اور دکان پر ان کا آؤٹ لیٹ ہے, اور بہت بہترین مناسب قیمت میں بہت پیاری چیزیں. سر تشریف رکھیں, بہت پیاری چیز آپ کو, اور کڈز ویرائٹی, لیڈیز ویرائٹی, جینٹس ویرائٹی, ساتھ ہی گھر کا جو ایسیسریز کے سامان ہے, ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں, اور بہت ہی مناسب قیمتوں میں. تو ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا. تو ناظرین محترم, ہم اپنے مہمانان سے لیتے ہیں اجازت. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شہزادے سید حسان اتاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. کم سن ثنا خان, بڑے پیارے بہترین شہزادے. سوال ہم نے دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی کر دیں سوال. چوتھے خلفائے راشدین کا نام بتائیں, اور 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر آپ ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے حاصل کریں. اور بالخصوص شکر گزار ہوں عزیر خان زئی صاحب کا اور ہماری پوری ٹیم کا, جنہوں نے ماشاءاللہ مسرور احمد زئی صاحب کو یہاں مدعو فرمایا, اور اتنی علمی گفتگو جو کہ الحمدللہ دوسری بار یہ ہمارے سیٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے ہوئی ہے. میں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے باس جناب عزیر خان زئی صاحب اور میری پوری ٹیم کو. بہت شکریہ. تو ناظرین محترم, انشاءاللہ ہوگی ملاقات پھر نئے مہمان, نئے عالم دین, نئے ثنا خان کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے عمار قریشی کو اور میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.
یا رب العالمین اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما. ہمارے مہمان جو تشریف لائے مولا ان کا آنا قبول فرما. ان کے علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے محترم مکرم عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے، اس آپریشن کو کامیاب و کامران فرما. ان کے والد کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی لمبی طویل حیات عطا فرما. عادل صدیقی بھائی کے والد کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، مولا کریم سب کی بخشش و مغفرت فرما. امان کی والدہ کا انتقال ہوا، زہیب بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، انہیں بھی غریق رحمت فرما. جتنے بھی احباب مولا یہاں موجود ہیں سب کی تمام نیک جائز دعائیں، نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا رسول یا اللہ ایھا صلی اللہ الذین علیہ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رمضان کا رنگ ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट. सिक्योरिटी सिस्टम, रेकरा रोड, खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333 078 1163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.